اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگر دنیا میں بھیجا، اور وہ جو تشریف لاتے تھے انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے اور رہنمائی کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو بھیجا تو انبیاء کو خلافت سے نوازا۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے خلیفہ اور نائب تھے۔ سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان وہ اللہ تعالی کا خلیفہ تھا، حضرت سیدنا ابونا آدم علیہ السلام۔ چنانچہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو کہ انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ اور تفسیر جلالین میں ما فیہ الخلافہ کا بھی ذکر ہے کہ خلافت کس چیز میں تھی، فرمایا فی تنفیذ احکامی، میرے احکام کو نافذ کرنے کے بارے میں، میری شریعت کو نافذ کرنے کے بارے میں، میرے دین کو نافذ کرنے کے بارے میں نے اس کو خلیفہ بنانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں حق کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر بھی آ گیا۔ آپ اسی سے سمجھ لیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ جل جلالہ کے خلیفہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نائب تھے، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت اور فلاح کے لیے آئے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو اللہ کے احکام کو، شریعت کو نافذ کرے، اور وہ خلیفہ ہی نہیں ہے شرعی طور پر جو احکام خداوندی کو نافذ نہ کر سکے یا اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو اصل جو بادشاہوں کا مقصد ہے، مسلمان بادشاہ کا مقصد وہ صرف اور صرف روٹی یا کپڑا مہیا کرنا نہیں ہے، یا صرف اور صرف ضروریات زندگی مہیا کرنا نہیں، یہ بھی مقصد ہے کہ ان چیزوں میں بھی سہولت ہو، عوام کو یہ چیزیں بھی میسر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا مقصد جو ہے بادشاہ وقت کا، خلیفہ کا، وہ ہمیں معلوم ہو گیا وہ کیا ہے، وہ ہے اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا۔ ہمارا ملک پاکستان وہ تو بنا ہی دین کے نام پر تھا اور اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن مکمل طور پر کسی بھی حکومت میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوا اور اسلام کی تنفیذ نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں ابھی تک اطمینان قلب نہیں ہوا۔ آپ ذرا قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آیا یہ اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں موجود ہے، لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں لیکن میں نے غور کیا ہے کہ مکمل نہیں بیان کرتے۔ اکثر حدیث مسلم شریف کی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان امرا علیکم عبد مجدہ، اگر تمہارے اوپر کسی کو امیر مقرر کیا جائے اور وہ ہو بھی غلام، عبد غلام ہو، مجدہ شکل کے اعتبار سے دیکھو تو اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے، بظاہر کوئی حسین و جمیل بھی نہیں ہے، مجدہ ناک اس کی کٹی ہوئی ہے، شکل و صورت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے، مجدہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یقودکم بکتاب اللہ، وہ تمہیں چلائے، وہ تمہاری
رہنمائی کرے، وہ تمہیں احکام دے اور سنائے، یقودکم بکتاب اللہ، لیکن وہ جو تمہیں چلائے وہ قرآن کریم کے مطابق چلائے، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے، یقودکم بکتاب اللہ، قرآن کے مطابق چلائے، اگرچہ اس کی شکل و صورت دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غلام ہو، اس کی ناک اگرچہ کٹی ہوئی ہو لیکن وہ کرے کیا؟ یقودکم بکتاب اللہ، تمہیں جو چلائے، تمہاری قیادت کرے، کس کے مطابق؟ انگریزوں کے قوانین کے مطابق نہیں، کفار کے قوانین کے مطابق نہیں، اہل شرک اور اہل بدعت کے قوانین کے مطابق نہیں، بلکہ وہ کس کے مطابق تمہیں چلائے؟ فرمایا وہ تمہیں چلائے کتاب اللہ کے مطابق، قرآن کے مطابق تمہیں چلائے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، تم یہ نہ دیکھو کہ یہ غلام ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، فرمایا فَاسْمَعُوا لَهُ، چونکہ وہ تمہارا امیر مقرر ہو چکا ہے اور تمہیں شریعت کے مطابق چلا رہا ہے، تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلا رہا ہے، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، اس کی بات کو سنو بھی صحیح اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری بھی کرو۔ یہ نہ دیکھو یہ حر ہے یا عبد ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کی شکل و صورت اچھی ہے یا بری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں جو چلا رہا ہے، تمہارا نظام چلا رہا ہے، تمہارا ملک چلا رہا ہے، وہ کتاب اللہ کے مطابق ہے۔ اس وجہ سے نہ اس کی قومیت دیکھو، نہ اس کے ماں باپ کو دیکھو کہ ماں باپ اس کے غریب تھے اور یہ تھا اور وہ تھا فلاں تھا، تو یاد رکھو کہ اصل امیر کا کام کیا ہے، اصل خلیفہ کا کام کیا ہے، اصل بادشاہ کا کام کیا ہے۔ بادشاہ کا اصل کام جو ہے وہ آج تک کسی بادشاہ نے پاکستان میں ذمہ داری کے ساتھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ کے مطابق رہنمائی کرنا، اصل شریعت کے مطابق رہنمائی کرنا۔ یہ تھی مسلم شریف کی حدیث۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، جس سے آپ کو مزید یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، بادشاہ وقت کی بھی کرنی ہے، گورنر کی بھی کرنی ہے، وزیر اعظم کی بھی کرنی ہے، وزیر اعلیٰ کی بھی کرنی ہے، لیکن ایک شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگا دی ہے، کیا؟ اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ کب واجب ہے؟ جب وہ تمہیں شریعت کے مطابق چلائے، شریعت کے مطابق جو چلائے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان استعمل، اگر تمہارے اوپر عامل بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، کس کو؟ عبد حبشی، ایک حبشی غلام کو، کالے رنگ کا غلام ہے، حبشی ہے، اگر اس کو بھی تمہارے اوپر عامل، حاکم، گورنر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، بادشاہ بنا دیا جائے، فرمایا اس کی اطاعت کرو، فاسمعوا واطیعوا، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، لیکن شرط وہی رہے گی، کیا؟ کہ کب ہم اس کی فرما برداری کریں گے؟ جب وہ ہمیں شریعت کے مطابق چلائے گا، جب اس کی بادشاہت، جب اس کی حاکمیت کتاب اللہ کے مطابق ہوگی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگی، اس وقت ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں تو یہ الفاظ موجود ہیں، عبد حبشی، عبد حبشی اگر تمہارے اوپر عامل بنا دیا جائے، کأن رأسہ لبیبہ، گویا کہ اس کا جو سر ہے وہ کشمش کے برابر ہے، کشمش، ایک کشمش کے برابر ہو، اس کا سر اگر اتنا چھوٹا بھی ہو، چھوٹے سر والا، بہت چھوٹا سر جس کو ہو، وہ آدمی بھی بھدا لگتا ہے، وہ آدمی بھی اچھا نہیں لگتا، اگرچہ اس کا سر بہت چھوٹا ہو، فرمایا یہ تشبیہ فی صغرہ و سوادہ، اور اس کا سر کالا کیوں نہ ہو، چھوٹے سر والا، کالے سر والا، کالے چہرے والا، کالے رنگ والا، یہ شخص اگر کتاب اللہ کے مطابق، اگر شریعت کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فاسمعوا واطیعوا، تم اس کی بات سنو بھی صحیح اور اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرو۔ تم
معلوم کیا ہوتا ہے کہ خلیفہ کا اصل کام کیا ہے؟ خلیفہ کا اصل کام ہے شریعت کو نافذ کرنا، شریعت کو نافذ کرنا، یہ ہے اصل کام خلیفہ کا، یہ ہے اصل کام بادشاہ وقت کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی، اور ساتھ ہی فرمایا فإن الامام جنہ، یہ جو مسلمانوں کا امام ہوتا ہے، بادشاہ وقت ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ، فرمایا کہ اس کی عمارت کے نیچے لڑا جاتا ہے، اس کی عمارت کے نیچے لڑا جاتا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا ہے اس کی عمارت، اس کی حاکمیت کے تحت لڑا جاتا ہے۔ یہ امام ایسا انتظام کرتا ہے اپنی حکومت میں، ایسا بہترین انتظام کرتا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے دشمن کے مد مقابل لاتا ہے اور جنگ کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ یقاتل من ورائہ، تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان بادشاہ ہو تو وہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کس سے برسر پیکار ہوگا؟ کفار سے، دشمنوں سے وہ لڑے گا۔ کاش ہمیں کوئی ایسا حاکم نصیب ہو جاتا کہ جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکٹھا کرتا، اور آج ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہوتی اور ساتھ ساتھ ہم اپنے بھائی کشمیریوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ایسی کوئی صورتحال ہوتی۔ فإن الامام یقاتل من ورائہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شریعت کے مطابق حکم دے تو اس کو اجر ملے گا، اگر شریعت کے مطابق بادشاہ وقت حکم نہ دے، اس کے احکام شریعت کے خلاف ہوں، فإن علیہ وزرن، فرمایا اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ بادشاہ وقت اگر خلاف شرع کاموں کا حکم دیتا ہے تو بادشاہ کو گناہ ہوگا، اس کا وبال بادشاہ پر ہوگا۔ اس لیے ان احادیث سے مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے اور اس فیصلے پر جا کر پہنچتے ہیں کیا کہ اصل بادشاہ وقت کا یہ کام نہیں ہے کہ اشیاء کو سستا کر دے، مہنگی ہوتی رہتی ہیں، سستی بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ نمبر 2 پر ہے۔ سڑکوں کا بنانا یہ نمبر 2 پر ہے، بجلی کی فراہمی اور ضروریات زندگی ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اصل نمبر جو پہلا نمبر ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت اپنی بادشاہت میں اپنے اختیارات کے تحت اسلام کو نافذ کر، اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اسلام اگر نافذ نہیں ہے پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ امن ہوگا، آپ جتنے محکمے بناتے جائیں امن نہیں ہوگا، بلکہ چور زیادہ اکٹھے ہوں گے، اس میں خرد برد کرنے والے زیادہ اکٹھے ہوں گے، جتنے ادارے بناتے جاؤ گے اتنے افسران زیادہ ملک کو کھانے والے بنتے جائیں گے۔ صرف ایک نظام ہے، واحد نظام، پورا جرأت کر کے کوئی اگر اسلامی نظام کو نافذ کر دے پھر دیکھنا کہ ہمارے اس ملک میں کیسے امن کی بہار ہوتی ہے۔ اسلامی نظام، اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، زمین کا خلیفہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو۔ آج اصل میں نیت پر انحصار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً جتنی بھی اس ملک میں سیاسی پارٹیاں ہیں ہم ان میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہمیں تو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، کیا کسی کو اسلام کا درد نہیں ہے بلکہ حکومت کا حصول مقصد ہے، حکومت حاصل ہو جائے۔ اسلام کا درد رکھنے والا کوئی بادشاہ دور دور تک نظر نہیں آتا، کوئی سیاسی پارٹی اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے کہ ہمیں حکومت مل جائے اور ہم اسلام کو نافذ کر دیں۔ اسلام کو نقصان پہنچانے والی حکومتیں تو آئی ہیں، اسلام کا فائدہ کرنے والی حکومتیں وہ نہیں آئی، اور یہ خلافت پہلے انسان سے چلی آ رہی ہے۔ اسلامی خلافت کا نافذ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جہاں جہاں کچھ جھلک آج بھی روئے زمین پر اسلامی خلافت کی موجود ہے وہاں کے نظام کو آپ دیکھ لیں کتنا پرامن نظام ہے۔ ہمارے دشمن یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ کو، کفار کو کسی قسم کا اسلامی عہدہ
بالکل نہیں دینا چاہیے. مرزائیت، قادیانیت، احمدیت، ان کو کسی عہدے پر فائز نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کو عہدہ دینا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کو مشورہ دیا گیا کہ یہاں ایک لڑکا ہے، عیسائی ہے اور بہت ذہین ہے، حساب و کتاب میں بڑا ماہر ہے، آپ اس کو اپنا میر منشی بنا لیں، سب سے بڑا منشی بنا لیں. آپ اس کو یہ عہدہ دے دیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو قرآن کی ایک آیت کے خلاف کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. اے ایمان والو، تم اپنا بھیدی، اپنا رازدار اپنے علاوہ اور کسی کو نہ بناؤ. اگر کوئی عہدہ دینا ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کو دو، غیر مسلم کو کوئی عہدہ نہیں ملنا چاہیے. اگر اسلامی حکومت ہوتی ہمارے پاکستان میں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں عہدے پر اقلیتوں کا حق ہے، اگر وہ غیر مسلم ہیں تو آپ کے نزدیک حق ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کوئی کسی عہدے کا حقدار نہیں ہے. اگر عہدے کا حقدار ہے اسلامی ملک میں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے. یہ ذہن اور یہ سوچ یہ کب پیدا ہوگی لوگوں میں کہ ہمارا یہ ملک اسلامی ملک بن جائے، ہمارا یہ ملک خلفائے راشدین کے طرز عمل پر چلنے والا ملک بن جائے. انتخابات ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ہر آدمی صاحب رائے بن جاتا ہے. جس کو کسی قسم کا کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اس کی رائے کا کیا اعتبار ہے، وہ بھی وہاں پہنچا ہوا ہے، ہر آدمی کا ووٹ ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے جو انتخابات ہمارے ہو رہے ہیں، یہ مغربی طریقہ ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں آتے رہے اس وقت تک خلافت کن کے پاس رہی؟ انبیاء کے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ، حضرت سلیمان علیہ السلام خلیفہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر اتنا عام ہے اور اتنا مشہور ہے، اللہ اکبر کبیرہ. پہلے میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت دی تھی ویسی بادشاہت تو آج تک کسی بادشاہ کے پاس نہیں آئی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. آج کسی بادشاہ کے تابع ہے ہوا بھی تابع. ایک تخت تھا حضرت کا سلیمان علیہ السلام کا، اس تخت پر بیٹھتے، ساتھ ہی آپ کے مشیر وزیر وزراء وہ اس کے اوپر بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے میرے تخت کو اڑا، وہ اڑا کے لے جاتی. فرمایا غدوہا شہر ورواحہا شہر، صبح سے لے کر دوپہر سے پہلے وہ 1 مہینے کا سفر تخت پر کر لیتے تھے اور ہوا اڑا کے لے جاتی. ورواحہا شہر، اور پھر تھوڑا سا قیلولہ کر کے آرام کر کے شام کا سفر کرتے تو شام تک 1 اور مہینے کا سفر، تو 1 دن میں 2 مہینے کا سفر کر لیتے تھے. قرآن میں موجود ہے. جنات شیاطین حضرت کے تابع کر دیے. پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی. کوئی پرندہ بولتا حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ لیتے. پرندے تو پرندوں میں بھی مشہور ہدہد وتفقد الطیر، حاضری لی تو ہدہد غائب تھا. فرمایا کہ میں اس کو سزا دوں گا یا کوئی معقول عذر بیان کرے. وہ واپس آیا. یمن میں ملکہ سبا بلقیس اس کی بادشاہت اس طرح ہے، آ کر خبر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے معاف کر دیا، غیر حاضری کو معاف کر دیا. پرندے تابع. چونٹی کی آواز جو کبھی میں نے آپ نے نہیں سنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑ گئی اور سمجھ گئے کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے. اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، ہنس پڑے. اور کتب تفسیر میں یہ آیا کہ اس چونٹی سے کلام کرنے لگے، میں کوئی ظالم بادشاہ ہوں جو تجھے روند ڈالوں گا. کہا آپ نے اگلا قول بھی میں نے کہا ہے، اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں. میں نے یہ کہا کہ ہمارا ننھا منھا وجود ہے، وہم لا یشعرون، اور لشکر کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہمیں روند ڈالیں گے. تخت اڑا کے لے کے جا رہے تھے. ایک آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے تخت کو دیکھا
تو کہنے لگا سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے۔ وہ کان میں آواز پڑ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا نیچے اتر، اس کو بلایا تو انہیں کیا کہا تھا؟ وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی سزا دے رہے۔ فرمایا نہیں، بول تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہا جی میں نے آپ کے تخت کو دیکھا تو میں نے سبحان اللہ کہا۔ فرمایا میرا تخت اور یہ ساری دنیا یہ کم ہے اور تیرا سبحان اللہ کہنا یہ سب سے اونچا ہے۔ حضرت نے وہ بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ ہر پیغمبر خلیفہ تھا اللہ کا، اللہ کی شریعت کو نافذ کرتا تھا۔ اس لیے میں آج تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تم لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہو، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو، نیت بھی صاف ہے تمہاری۔ اسلام کا درد کس جماعت میں ہے؟ خلافت تو مل جائے، بادشاہت تو مل جائے، لیکن اسلام کو کون نافذ کرے گا؟ اس اسلامی نظام کو کون لائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء علیہ السلام، دیکھیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل ان کی سیاست کیا کرتے تھے ان کے نبی۔ آج آپ یہ جملہ سنیں گے کہ انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، بالکل کیا کرتے تھے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جملہ قبول کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ نے آنکھ کھولی ہے اور آپ سن شعور کو پہنچے ہیں، آپ کے سامنے جو سیاست آئی ہے گندی سیاست آئی ہے، پاکیزہ سیاست کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ صاف ستھری سیاست، پاکیزہ سیاست، اس کو تو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں سیاست کا معنی جھوٹ ہے، یہاں سیاست کا معنی منافقت ہے۔ جو زیادہ جھوٹ بولے، جو زیادہ منافقت کرے، جو زیادہ دھوکے دے، جو زیادہ عزتیں لوٹے، جو زیادہ چوریاں کروائے، جو زیادہ ڈاکے ڈالے، وہ بڑا سیاستدان ہے۔ یہاں کے لوگوں کو حدیث کا یہ جملہ کیسے سمجھ آئے گا؟ سیاست کا اصل معنی تدبر ہے، سیاست کا اصل معنی تدبیر ہے، سیاست کا اصل معنی بہترین انتظام چلانا ہے۔ تو بہترین جو انتظام ہے وہ کیا کرتے تھے کون؟ انبیاء علیہ السلام۔ ان کی سیاست پاکیزہ سیاست تھی، منافقت سے، کذب سے، دھوکے سے پاک تھی۔ آپ حضرات کو میں ایک عجیب واقعہ کی طرف اشارہ کروں۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے آئے تھے، کیا کہ تم نے ہماری مخالفت نہیں کرنی اور ہم نے تمہاری مخالفت نہیں کرنی، ہمارے دشمن کا ساتھ تم نے نہیں دینا، تمہارے دشمن کا ساتھ ہم نہیں دیں گے۔ لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس معاہدے کو توڑ دیا، اس میثاق کی خلاف ورزی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کو قتل کیا اور بنو نذیر کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اب ذرا توجہ کریں کہ خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا، وہاں یہودی پہنچے، اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ خیبر سے سازش ہو رہی ہے مدینے کے خلاف، اور مکہ المکرمہ میں جو کنٹرول تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا، ادھر سے سازش ہو رہی ہے مدینہ کے خلاف۔ اب دو قسم کے لوگ اسلام کے خلاف ہو گئے، نمبر ایک خیبر کے یہودی، اور نمبر دو مکہ المکرمہ کے مشرکین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا اب دیکھیں ہمارے نبی کی سیاست۔ پھر میں کہہ رہا ہوں ہر نبی نے سیاست کی ہے، لیکن آج کل والی سیاست نہیں، یہ سیاست جھوٹ ہے، آج کی سیاست منافقت ہے۔ انبیاء نے جو سیاست کی ہے پاکیزہ سیاست، بہترین نظام تھا۔ آپ علیہ السلام عمرے پر تشریف لے گئے سن 6 ہجری میں۔ جب وہاں پہنچے ان لوگوں نے کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اگلے سال عمرۃ القضاء پر گئے، لیکن انہوں نے کچھ صلح کی شرائط رکھی، ایسی شرائط کہ آپ خود پڑھ کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ کل 9 شرطیں ہیں، 9 دفعات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی مدینے سے مکہ میں آ گیا اور ہمارے ساتھ آ کر مل گیا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا آدمی وہاں چلا گیا مدینہ میں تو اے مسلمانوں تمہیں ہمارا بندہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ آپ صلح حدیبیہ کی دفعات میں پڑھ سکتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ شرط بھی قبول ہے، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جائے۔ کیا لکھو؟ لکھنا چاہیے
بسمک اللہم، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ۔ حضور نے تو فرمایا تھا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں لکھنا، بسمک اللہم لکھو۔ حضرت علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو اختلاف کیوں کرتے، لکھو محمد بن عبداللہ، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ مانتے ہیں ہم آپ کو۔ حضور نے فرمایا لکھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا یہ میں کاٹتا نہیں ہوں، حضور نے خود کاٹا اور فرمایا محمد بن عبداللہ۔ آپ یہ دیکھیں ایسے لگتا تھا کہ ساری شرطیں دب کر قبول کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں جو اتنے دب کر ہم صلح کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے آپ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ واہ واہ کیا کہنے، جتنی سوچ اونچی میرے نبی کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہنے، آپ نے فرمایا اے عمر ہم حق پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح بھی نازل کر دی، وہی انا فتحنا لک فتحا مبینہ، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ یہ فتح مبین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اے اللہ کے رسول دب کر صلح کی، یہ فتح مبین ہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر یہی فتح مبین ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیں، آپ کوئی عقل مند آدمی مجھے بتائے حضور نے ساری شرطیں کیوں قبول کر لی؟ آئیے ذرا سمجھائیں آپ کو، کتنی جگہوں سے مخالفت ہو رہی تھی میں نے آپ کو بتایا، کون کون سی؟ خیبر سے اسلام کے خلاف کون سازش کر رہے تھے، اور مکہ المکرمہ سے مشرکین مکہ۔ جب آپ علیہ السلام نے مکہ کے مشرکین سے صلح کی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کن کی کمر ٹوٹ گئی؟ خیبر کے یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور 10 سال کے لیے یہ صلح جو ہوئی تھی حدیبیہ کی 10 سال کے لیے ہوئی، پھر انہوں نے توڑی، مشرکین مکہ نے توڑی تھی۔ 3 سال تک یہ صلح چلتی رہی۔ ان 3 سالوں میں وہ لوگ خیبر کے یہودیوں کا ساتھ نہیں دے سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح کر کے آئے ہیں اور آپ مدینہ میں پہنچے ہیں، چند ہفتوں کے بعد ہی میرے نبی نے خیبر پہ حملہ کر دیا، حضور نے خیبر پہ حملہ کیا۔ اب خیبر پہ جب حملہ کیا مشرکین مکہ ساتھ کن کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے خیبر پر حملہ کرنا آسان تھا۔ آپ نے یہودیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح ہوا، اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ کس کی سیاست سب سے اعلیٰ سیاست ہے؟ میرے پاک نبی کی سیاست سب سے۔ امید ہے کہ یہ مضمون کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کرے ہمارے موجودہ حکمرانوں کو بھی پاکیزہ سیاست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ، منافقت، چوری، زنا، شراب، گندا نظام چل رہا ہے ہمارا، یہ نظام بہت گندا نظام ہے اور مظلوم کو پیسا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے مجھے موقع دیا تو اگلا جمعہ بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور آپ حضرات کو یہ واضح کریں گے اسلام کی خلافت کیسی خلافت ہوتی ہے، خلفائے راشدین کی خلافت کیسی خلافت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بیان کرتے رہیں، آپ سنتے رہیں اور ہم دعائیں کرتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کبھی یہ نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔